الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام. الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد
وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال عليه السلام وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں حق والوں کی جماعت میں پیدا فرمایا، حق کی پہچان عطا فرمائی. اس سے دعا اور درخواست ہے ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج 11 محرم ہے اور گزشتہ روز آپ نے سنا، دیکھا، ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ماحول بنایا گیا ہے، اللہ تعالی پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور اہل پاکستان کو اور بالخصوص حکمران طبقے کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول اسی سے شروع کرتے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا خصلتان من کانت فیہ، دو خوبیاں جس شخص کے اندر موجود ہوئیں جب کہ وہ اسلام لا چکا ہو، یعنی اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد دو خوبیاں جس شخص کے اندر ہوئیں، فارجو ان ینجو، اور میرا خیال ہے، میری امید اور یقین ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا. وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا الصدق، ایک سچائی ہے، اور دوسری وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہم سچائی کے خوگر ہوں اور اصحاب محمد سے محبت کرنے والے ہو جائیں. اس لیے آج یہ دعا اس قدر ضروری لگتی ہے کہ خود اہل سنہ کے گھرانوں کے اندر اس آگ نے بسیرا کر لیا ہے اور اہل سنت طبقات کے اندر یہ فتنہ در آیا ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جانے کے بعد صدیاں ہو گئیں، اس فتنے کو برپا ہوئے اور اہل سنہ کو اس کا دفاع کرتے ہوئے، لیکن تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے میری ناقص معلومات کے مطابق جب اہل السنہ کے اندر سے وہی اعتراض، وہی شبہات اور اسی طرح کی زبان درازی اصحاب محمد پر بلند ہونے لگی جیسی کبھی صرف اور صرف روافض کی اور غالی روافض کی عادات تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان عقائد صحیحہ سے دوری، معلومات کی کمی، علماء حق سے دوری اور انجان ناواقف یا جہلاء کے ہاتھ اپنا ایمان پکڑا دینا اور ان کے اپنی مہار ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں یا اس زمانے میں خاص طور پر یہ جو پچھلے 10 12 15 سال سے پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کھلم کھلا تنقید کی سیدہ عائشہ پر، تنقید کی سیدنا ابوبکر عمر پہ، تنقید کی سیدنا عثمان غنی پہ، اور براہ راست وہی زبان اختیار کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین پہ، جو زبان شاید کبھی چھپ چھپا کر روافض کی مجالس میں ہوا کرتے تھے۔ یہ جرأت کس نے دی ہے؟ یہ حوصلہ کس کی طرف سے ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ عوام اگر محاسبہ نہیں کریں گے اور محاسبہ کرنے کی بجائے ایسے فتنوں کو سر پہ اٹھا لیں گے اور ان کی توقیر کریں گے، ان کی عزت اور تعظیم کریں گے، ان کے فالوورز بن جائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو یہ فتنہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہماری یہ جو بات چیت ہے انہی شبہات کے گرد وہی اعتراضات اور وہی سوالات جو سال ہر سال سے ہم بھی یہاں بیان کر رہے ہیں اور دیگر کبار علماء بھی، اور یہ دہراتے رہنا ہماری مجبوری ہے۔ اس لیے ایک بات آپ سنتے ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، جیسے ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، اس میں ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا ہے اور اس پر پوری عمارت کھڑی کی گئی کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ نکلتے تو دین نہ بچتا، اور دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اسی طرح کا بیانیہ ہے جیسے ادھر ایک بیانیہ کھڑا کیا گیا کہ خوشی نہ منائی تو ظاہر ہے کہ شمار ابلیس کے ساتھ یا ساتھیوں میں ہوگا یا دشمنان رسالت مآب میں ہوگا، اور یہاں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خروج نہ کرتے یا ان کے خیال کے مطابق باہر نہ نکلتے اور یزید کی ان کے خیال کے مطابق باطل حکومت کے خلاف نبرد آزمانا ہوتے تو دین نہ بچتا۔ یہ ایک بیانیہ ہے جس کو گھڑا گیا اور جس کو پیش کیا گیا۔ پریشانی آج اس حد تک ہے اور یہ اس پروپیگنڈے کے زیر اثر ہے کہ ہم جیسے لوگ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر بہت سی باتیں حق ہونے اور حق جاننے کے باوجود بھی آپ سے نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ وہی باتیں اگر ہم کرنا شروع کر دیں اور ہم نے وہ حقائق پیش کیے تو مخالف مہم اس قدر مضبوط ہے کہ خود ہمارے سننے والوں نے بھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شاید یہ رد عمل میں سیدنا حسین سے محبت نہیں کرتے اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ خوف جو آج عوام اہل سنت کو نہیں، علماء اہل سنت کو درپیش ہے۔ علماء کو یہ خوف درپیش ہے کہ اگر حقائق آپ کے سامنے رکھے، اگر بات درست آپ کے سامنے کر لی تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہی ہم سے نفرت شروع کر دیں
کیونکہ ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت کی آڑ لے کر اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو جھوٹ گڑا گیا وہ اس قدر زیادہ ہے اور اس قدر نمایاں کر دیا یا اس قدر غالب کر دیا معاشرے میں اور اس قدر اس کو قبول کروا دیا گیا کہ اگر ہم آپ سے وہ سچی بات جو دوسری طرف ہے وہ رکھیں تو آپ بھی شاید برداشت نہ کر پائیں. یہ ہمارے سامنے مشکل ہے. بچتے بچاتے کچھ نہ کچھ حقائق کچھ نہ کچھ حق کہنے کی کوشش. اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ عوام کبھی بھی کسی بھی صورت اپنے آپ کو خود ان حقائق تک پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کرتی، وگرنہ شاید علماء کا کام آسان ہو جائے. آپ جھوٹ پر زیادہ یقین کرتے ہیں، پروپیگنڈے میں زیادہ آتے ہیں. انہوں نے اپنے دام تصویر میں آپ کو پھنسا لیا، اپنی مذموم سازشوں سے آپ کو اس قدر پراگندہ کر دیا کہ اب ذہن حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں تو خیر ماحول مختلف ہے. اگر یہی بات میں کسی بریلوی مسجد میں کر سکتا ہوں. وہاں جہاں سے دفاع ہوتا تھا کبھی سیدنا معاویہ کا، اب وہاں سے بھی گالیاں شروع ہو گئی. خود آپ کے ہاں بظاہر یہ اسحاق جالوی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا، اہل حدیث عالم تھا، بہکنے کو بہکا اور ایسا بہکا کہ اس کے بعد اس نے شاید وہ سب کچھ کہہ دیا جس کی کہنے کی جرت شیعہ کے اندر بھی نہ تھی. بظاہر یہ مرزا علی جہلمی بھی اپنے آپ کو اہل حدیث باور کروا چکا تھا اور سب سے زیادہ نقب اہل حدیث نوجوان کو لگا. اس نے سمجھا اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں. لیکن در حقیقت در پردہ سازش کیا ہے؟ آپ کے طبقے کا نمائندہ بن کر آپ کے طبقے میں بیٹھ کر وہ بات کی جائے جو آپ کے طبقے میں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. صحابہ سے یہ جو محبت کا آزار ہے، عداوت کا جو آزار ہے، نفرت کا جو آزار ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے. میں تو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت پرانی بیماری ہے. یہ منافقین کو درپیش تھی. کیوں درپیش تھی؟ ان کا دل چاہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب نہ آئیں. ان کی خواہشات تھیں کسی طرح سے ناکام ہو جائیں. قرآن شہادتیں دیتا ہے اے میرے حبیب یہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ناکامی کی خبریں سننے کو منتظر رہتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ تمہاری ناکامی تمہاری شکست کی خبریں سنیں. یہ بیماری کوئی نئی نہیں. جناب صدیق اکبر کوئی آج ہی کفر کے سینے میں کھٹک نہیں رہے. یہ تو شروع سے ہی ایسا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے قریبی ساتھی، آپ کے قریبی دوست، ان پر طرح طرح کی زبان درازی کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول پیش کیا ہے، ایمان والا ہو اور صحابہ سے محبت نہ کرے، ہو نہیں سکتا. ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرنا، اور آپ نے خود اپنی محبت کا ایک شاخسانہ ایک ذریعہ بتایا. فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ ان سے محبت کرے گا. کیوں؟ کس بنا پر؟ فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. اور جو میرا بغض اپنے سینے میں پالتا ہے وہ نام میرا نہیں لے سکتا. وہ کیا کرے گا؟ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یہ میری نفرت اس کا اظہار کرنا چاہے گا لیکن نام صدیق کا لے گا. نفرت مجھ سے کرے گا لیکن نام فاروق کا لے گا. نفرت مجھ سے کرے گا لیکن نام عثمان کا لے گا. نفرت مجھ سے کرے گا لیکن نام میری بیوی سیدہ عائشہ کا لے گا. یہ طریقہ ہے نفرت کرنے کا. براہ راست تو نہیں کہہ سکتا. براہ راست کہے گا تو لوگ کہیں گے تمہارا تعلق اسلام سے نہیں. اگرچہ نہیں ثابت ہوتا،
لیکن بظاہر آل رسول کا نام لے گا، بظاہر سادات رسول کا نام لے گا، خاندان رسالت مآب کا نام لے گا. اب یہ کہہ کر نبی کی تو مخالفت نہیں کر سکتا، نبی کا نام لے کر تو دشمنی نہیں کر سکتا، نبی کا نام لے کر تو بدزبانی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے سوا نبی کریم علیہ السلام کی بیان کردہ تمام نصوص، آپ کی زبان سے بیان کردہ تمام فضائل، سب کچھ بھول جائے گا. اور ان کو سہارا دینے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر مسخرے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہی میں صبح مجھے کسی نے بھیجا کہ اس کا جواب، میں نے کہا کیا جواب دیں اس کا؟ یہ کوئی ربانی نام کا کوئی ایک ہے چینل پہ اینکر، اور وہ سوال کیا کر، اور سوال بھی اہل حدیث سے کر رہے ہیں. سوال کیا ہے کہ یہ صدیق و فاروق یہ لقب حضرت علی کے ہیں. اللہ اکبر، کیا دھوکہ ہے. سیدنا علی اپنے کردار سے فاروق ہیں، تسلیم. سیدنا علی اپنے کردار سے صدیق ہیں، تسلیم. بلکہ ہر صحابی کے بارے میں ہمارا خیال اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر صحابی سچا ہے، ہر صحابی اپنے کردار کے اعتبار سے فاروق ہے، لیکن لقب اللہ نے صدیق کا ابو بکر کو عطا فرمایا ہے، سیدنا محمد کریم نے ابو بکر کو عطا فرمایا ہے. لقب حضرت عمر فاروق کو عمر فاروق کا سیدنا محمد کریم نے عطا فرمایا ہے. جب انہوں نے کہا کہ آج میں اسلام لایا ہوں، آج ارکم بن ارکم کے گھر میں، ابھی ارکم کے گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، آج باہر نکلتے ہیں، آج بیت اللہ میں چلتے ہیں. اور جب آپ بیت اللہ میں پہنچے، نماز ادا کر دی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم فاروق ہو، تم فاروق ہو، تم فاروق ہو. کہ آج حق اور باطل میں لکیر کھینچ دی گئی ہے، آج سچ ثابت ہو گیا. آج ایمان والے ان کے سامنے آ گئے کہ کون ایمان والا ہے، کون بے ایمان ہے، کون مشرک ہے، کون مومن ہے. آج فرق واضح ہو گیا ہے. یہ طریقہ ہے شکوک پیدا کرنے کا. مثلا میرا ایک سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت مظلومانہ واقعہ ہے، بہت ظالمانہ فعل ہے. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین بچانے نکلے تو باقی جو 350 صحابہ اس وقت زندہ تھے ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ کیا انہیں دین کی پرواہ نہیں تھی؟ کیا وہ دین کے بارے میں حساس نہ تھے؟ دین بگڑ رہا ہوتا یا دین کے اندر کوئی خرابی پیدا کی جا رہی ہوتی، تم نے پتہ نہیں کون سی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے تو اس تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جہاں 22 لاکھ مربع میل کا حاکم لوگوں کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے ایک فتویٰ جاری کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ بڑے بڑے حق مہر نہیں رکھے جائیں گے، آج کے بعد مہر کی تعداد متعین کر دی جائے گی. مال زیادہ آنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی. وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں، عورتیں ان سے بڑا بڑا مہر طلب کرتی ہیں، اس لیے آج کے بعد مہر کی تعداد مقرر کر دی جائے گی. ہم نے تو اس دین کو پڑھا ہے، صحابی تو صحابی، ایک صحابیہ کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو جس کو اللہ اس کے رسول نے متعین نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ دینی معاملہ ہے، مہر کا تعین دینی معاملہ ہے، شرعی مسئلہ ہے. اس پر آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا ہے، ایک حکم نافذ کیا ہے، اور اس حکم کے نفوذ کو تسلیم نہ کرنے والی ایک عام خاتون ہے. اس نے چیلنج کر دیا کہ جو اللہ کے قرآن نے ہمیں قنطار دینے کا وعدہ کیا، سونے کے پہاڑ بھی کوئی دے دے اپنی بیوی کو تو منع نہیں کیا جا سکتا، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ اس طبقے کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہاں صرف حق کہنے کے لیے
دین کی آواز بلند کرنے کے لیے صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور باقی خود آل رسول کے لوگ، حضرت عباس کی اولاد حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہوں، جن کو میرے نبی نے دعائیں دی ہوں، جن کے لبوں کو بوسہ دیا ہو، اور جن کو علم عطا کرنے سے کے لیے اللہ سے مانگ مانگ کر ان کے حق میں دعائیں کی ہوں، جن کو تمام صحابہ اتفاق سے سب سے بڑا مفسر مانتے ہوں، حبر الامہ مانتے ہوں، وہ خود منع کرنے والے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو۔ بلکہ یہاں تک کہا اگر مجھے تمہارا احترام مانے نہ ہوتا، رکاوٹ نہ بنتا، اور مجھے یقین ہوتا کہ میرے ایسا کرنے سے تم رک جاؤ گے، میں تمہارے بال پکڑ لیتا اور تمہیں روکنے کی کوشش کرتا، لوگ جمع ہو جاتے اور تم مکہ سے نہ جاتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی مقتل گاہ کی طرف جاتے ہو۔ کیا سنائیں تمہیں، کیا بتلائیں تمہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے مکہ آئے حسین کو روکنے کے لیے۔ مکہ آ کے پتا چلا کہ وہ تو جا چکے، ایک منزل پہ سفر کیا اور وہاں جا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی منتیں کی کہ آپ نہ جائیے، نہ جائیے۔ اور کیا کہا؟ وہ جو تجھے آج بڑی تکلیف دیتا ہے، کہا تم جانتے ہو عراق والوں کو، ان کوفیوں کو جانتے ہو، انہوں نے تیرے بھائی کو زخمی کیا، تیرے بھائی سے بے وفائی کی، تیرے والد کو شہید کر دیا، یہ تجھ سے دغا کریں گے، بے وفائی کریں گے، یہ جب تیرے مقابلے میں دشمن کو طاقتور دیکھیں گے، یہ تجھے چھوڑ کر ان کی صفوں میں شامل ہو کر تیرے خلاف لڑیں گے۔ یہ تھے صحابہ، ان کے بارے کہا جائے کہ وہ سب خاموش رہے، وہ سب چپ رہے کہ دین پر حملہ ہوا۔ ہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ بھی نہیں، بذات خود ایمان ہے، لیکن حقائق چھپانا یہ کون سا ایمان ہے؟ حقائق سے پہلو تہی کرنا یہ کون سا ایمان ہے؟ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، وہ صحابی جنہوں نے نبی پاک کی ایک ایک حدیث کو سینے سے لگایا، وہ صحابہ جنہوں نے ایک ایک بات کو سینے سے لگایا، مثال دی تھی تمہیں کہ انہوں نے یہ سنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انہوں نے اپنی نسلیں قرآن کے لیے پیش کر دی۔ وہ تو محبت نہ کریں جنہوں نے براہ راست دیکھی وہ علامات، وہ محبتیں جو آل رسول کو حاصل ہوئی نبی پاک سے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی کتنا پیار کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو اور ان کی احادیث پر تان کرتے ہو، وہی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اور اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ کہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، کچھ صحابہ دعوت پر جا رہے تھے نبی پاک کے ساتھ، کھانا کھانے جا رہے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے راستے میں حسین کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا، آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ نے ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہا، حضرت حسین چھوٹے تھے، آگے بھاگنا شروع کر دیا، پکڑ رہے ہیں، دوڑ لگ گئی ہے۔ اور تم جانتے ہو لاہور والو، نانا اور نواسا کی دوڑ لگے تو جیتتا کون ہے؟ پھر آپ نے پکڑا، بوسہ دیا، اللہ اکبر، اور کیا الفاظ ادا فرمائے، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سن کون رہا ہے؟
کون سن رہا ہے؟ تم سنو. تم آج کے زمانے کے دن رات فلمیں دیکھنے والے، دن رات لچرپن دیکھنے والے، نہ نماز کی فکر نہ قرآن کی فکر، تم سنو جن میں سے شاید 2% لوگ بھی اب نماز نہیں پڑھتے، تو تمہارے دل میں محبت اٹھے حسین کی، وہ جو میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، وہ جن کی راتوں کی گواہی قرآن دیتا ہے، وہ جن کے صدقے قرآن بیان کرتا ہے، وہ جن کے لیل و نہار کا گواہ قرآن بنتا ہے، وہ جن کے دلوں کی بات، جن دلوں میں اللہ فرماتے ہیں جب میرے حبیب نے ان میرے نبی کے ساتھیوں کے دلوں کی تختیوں کو صاف کر دیا، ان دلوں کی تختیوں پر میں آسمان والے نے ایمان لکھا ہے. ان کے بارے میں خیال کرتے ہو کہ وہ حسین کے بارے میں نبی پاک کے فرمان بھول گئے؟ وہ حسین کے بارے میں نبی پاک کی محبت بھول گئے؟ جن کے سامنے آپ نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، اور ساتھ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو آدمی حسین سے پیار کرے گا. لیکن یہ پیار کس کا پیار قابل قبول ہوگا؟ جو حسین کے نانے کے عقیدے پر ہوا، جو حسین کے نانے کے عقیدے پر ہوا، اس کو حسین کی محبت فائدہ دے گی. اور جو یہودیوں کو راضی کرنے والا ہوا، جو عیسائیوں کو راضی کرتا ہے، جو اعمال افعال عقائد میں ان کی پیروی کرتا ہے، ان جیسا ہوتا ہے، اور بظاہر اعلان کرتا ہے کہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، حسین کے ساتھ محبت ہے، اللہ اکبر. تو ذرا سوچو تو صحیح. اچھا، ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، کہا کہ جناب خلافت حق تھا آل رسول کا، چھین لی گئی. چلو تمہاری اس خبیث بات کو تھوڑی دیر کے لیے فردی طور پر مانتے ہیں، مان لیا، چھین لی گئی. چھین لی ابو بکر نے، جس کے پیچھے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے علی. چھین لی تمہارے خیال کے مطابق. چھین لی حضرت عمر نے، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے سیدنا علی. اور قابضوں اور غاصبوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر کسی نے اتنا بڑا حق مارا ہو، اللہ اکبر. چھین لی عثمان نے تمہارے خیال کے بعد، تمہارے بد اور برے خیال کے مطابق. ہم پوچھتے ہیں پھر 36 ہجری میں سیدنا علی خلیفہ بن گئے، بنے یا نہیں؟ بنے یا نہیں؟ معاویہ کے پاس تو صرف ایک خاص حصہ تھا، باقی تمام ملک پر عملداری کس کی ہے؟ کس کی بر صغیر تک حکومت تھی؟ کس کی تبرستان تک حکومت تھی؟ کون آذربائیجان تک حکومت کر کے گیا؟ یہ 4.5 سال خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مجھے بتلاؤ 4 سال خلافت واپس آ گئی، اور آپ کے ساتھیوں نے آگے خلیفہ بنا دیا حسن کو، بنایا یا نہیں؟ اور حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تمام اہل السنہ کے عقیدے کے مطابق بھی خلفائے راشدین کے اندر شامل ہے. ان کی 6 ماہ کا خلافت کا عرصہ خلافت راشدہ تسلیم کی جاتی ہے. حسین نے اور حسن نے دونوں نے صلح کی. حسن نے خلعت فاخرہ، خلعت خلافت کس کو تھمائی تھی؟ کس کو دی تھی؟ بولو، کس کو دی؟ صلح کر کے کس کو دی؟ تو جس کو آپ کے امام اور ہمارے محترم ہمارے محبوب صحابی نے دی ہو، اس کی تو مان لو. چلو یزید کی بات بعد میں کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ جس کے ہاتھ پر حسن نے حسین نے صلح کی، اس کو ماننا بنتا یا نہیں بنتا؟ اس کو گالیاں دینے کا کوئی جواز ہے؟ اگر چھینی تھی، پہلے 3 نے چھین لی تمہارے خیال کے مطابق، تو حسن نے واپس کس کو کی ہے؟ پھر معاویہ کو تو بخشو.
بخشو معافیہ کو، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ اسی کے مطابق پورا اتر کر دکھاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور نکلتا ہے اس کے بعد؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسن 8 سال اس صلح کے بعد، یاد رکھنا میری بات کو، 8 سال زندہ رہے، حکومت کی طرف سے 1 لاکھ درہم وظیفہ لیتے رہے، اور 8 سال بعد جب انہیں زہر دیا گیا، شہید کیے گئے، اس کے بعد ان کوفیوں نے اگلے کئی سال حسین کو اکسایا، اصرار کیا، خطوط لکھے، تم آ جاؤ ہم تمہاری حکومت کا اعلان کر دیں گے، حتیٰ کہ حضرت حسین نے لکھا ان کو، کہا ہمارا معاہدہ ہے معاویہ سے، میرے بھائی نے معاہدہ کیا ہے اور میرے بھائی نے صلح کی ہے، امت میں افتراق اور انتشار ختم کیا ہے، آج کے بعد مجھے خط نہ لکھنا، تم حسن کی صلح کو توڑ سکتے ہو، حسین نہیں توڑ سکتا ہے۔ اس آدمی کے بارے کیا کہتے ہو؟ اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہ مانو، حقائق پر بات کرو۔ اللہ اکبر۔ سوال ہمارا وہی ہے، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نواسوں کو دیکھا، ان سے پیار کرتے ہوئے نبی پاک کو دیکھا، وہ پیار نہ کرتے ہوں اور تم آج 14 صدیوں بعد زیادہ مخلص ہو، تم آج زیادہ محبت کے دعوے دار ہو جاؤ، یہ بات ہضم ہونے والی؟ اللہ اکبر۔ پھر کون ہے صحابہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے؟ ایک بہت بڑا وعدہ یاد رکھیے گا، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ نے اس سے بہت پہلے، کتنی صدیاں ہیں اللہ ہی جانتا ہے، کتنا زمانہ ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس سے بہت پہلے یہ وعدہ دے دیا، اس دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس روز جس روز بڑے بڑے رسوا ہوں گے، اس روز اگر کوئی رسوائی سے یقینی طور پر محفوظ ہے تو وہ میرے نبی ہیں اور نبی کے ایمان والے ساتھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن رسوا نہیں کیے جائیں گے، اس دن پریشان نہیں کیے جائیں گے، حتیٰ کہ خود نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن صحابہ سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اللہ کی قسم ہے میرے نبی نے اپنے زمانے میں بھی ان کے خلاف کسی کو زبان دراز کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک صحابی جس کو شراب پینے پر، بار بار شراب پینے پر، بار بار کوڑے لگنے پر لایا گیا، اور ایک صحابی دوسرے نے اس پر لعنت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، اور سبب بیان کیا، سبب کیا ہے اس پر لعنت نہ کرنے کا؟ کہا میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ سے اور مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ جن اصحاب محمد کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں، حاتم بن ابی بلتہ نے ایک خطا کی ہے، خط بھیج دیا مکہ والوں کو، اس راز کو کھول دیا جس کو راز رکھنے کا حکم دیا تھا، وہ خط پکڑا گیا، خط واپس لایا گیا، اور خط بھیجنے والے کا نام سامنے آیا کہ یہ بدری صحابی حاتم بن ابی بلتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار سونتے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر اس کو کچھ نہ کہنا، یہ بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ اعلان کر چکا ہے کہ اس کے بعد یہ کچھ بھی کر لیں اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ کون سی خطائیں؟ اور پھر ہم تمہارے سامنے قرآن کی نص رکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے تم پر، ہر آنے والے مومن پر لازم ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آیا، کن کے بعد؟ جو ابو بکر کے بعد آئے، جو عمر کے بعد آئے، جو عثمان طلحہ و زبیر کے بعد آئے، جو نبی پاک کے گھرانے کے بعد آئے، یقولون، انہیں کہنا پڑے گا، ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اللہ وہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اللہ ان کے لیے اگر کوئی دل میں غل موجود ہے، کوئی کینہ موجود ہے، اس کو بھی رفع فرما دے۔ یہ دعا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر مومن کی۔ تم تو گنگوں کی طرح جنازہ پڑھتے ہو، آؤ کبھی ہمارے جنازے سننا۔ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرنے کے بعد سب سے آخر میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ہم ان کے لیے آج بھی استغفار، آج بھی مغفرت کی دعائیں بلند کرتے ہیں۔ اس صدقے کے بارے میں اتنا کالا، اللہ اکبر۔ آئیے کچھ اور سوالات ہیں۔ ایک بات، ایک شبہ کہا، قرآن نے کہا ہے لا تعلمهم ونحن نعلمهم۔ قرآن نے کہا ہے، نبی پاک پر قرآن اترا ہے کہ حبیب آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور اس آیت سے اخذ کیا کہ تمام صحابہ ما سوائے اہل بیت کے سب معاذ اللہ علی یعظم باللہ سب کے سب منافق ہو گئے، سب کے دلوں میں نفاق تھا۔ قرآن کہتا ہے اچھا آؤ تم اپنی تفاسیر کو اٹھا کر لاؤ اور بتلاؤ یہ آیت کب نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد نبی کے یہ صحابہ کب تک زندہ رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے لوگ، کتنے مخلص تھے۔ غزوہ تبوک سب سے آخری جنگ ہے، غزوہ تبوک یاد ہے؟ سب سے آخری جنگ کون سی ہے؟ غزوہ تبوک۔ اور تبوک میں سننا ذرا، تبوک میں سوائے 3 مخلص مومنوں کے باقی سب کے سب میرے نبی کے ساتھ گئے، باقی مدینے میں منافق رہ گئے۔ ساتھ جانے والوں میں بتلاؤ ذرا عمر موجود تھے کہ نہیں؟ ساتھ جانے والوں میں قرآن کی دلیل دینے لگا، ساتھ جانے والوں میں صدیق موجود تھے کہ نہیں؟ ساتھ جانے والوں میں عثمان موجود تھے کہ نہیں؟ ارے عثمان تو اس پاکیزہ لشکر کو تیار کرنے والا، عثمان تو اپنا مال اس لشکر کے لیے قربان کرنے والا، صدیق اپنے گھر کا کل سامان اس لشکر کی تیاری کے لیے قربان کرنے والا، فاروق اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا آدھا حصہ اس لشکر پر قربان کرنے والا۔ یہ واقعات تو تم نے بھی سنے یا نہیں؟ یہ وہ لشکر ہے جس میں واضح طور پر منافقین میں فصل کھینچ دی گئی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون حذیفہ بن یمان، جو میرے نبی کا رازدان، صاحب و سر رسول اللہ، پاک پیغمبر اسلام نے جس کے کان میں ان منافقین کے نام بتلائے تھے، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے 12 نام بتلائے۔ اللہ اکبر، 12 نام۔ اور حضرت حذیفہ کو سیدنا عمر دیکھتے کہ اگر یہ مدینے میں فوت ہونے والے شخص کا جنازہ پڑھ رہے تو عمر بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ پھر ایک روز میرے فاروق نے ان سے پوچھا، حذیفہ کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ عمر کو اپنے ایمان پر شک تھا، بلکہ عمر کی احتیاط یہ کہتی ہے، وہ عمر جو احتیاط میں اس درجے کا کہ کہا اگر آسمان سے ایک آواز آئے کہ میں نے زمین پر رہنے بسنے والے سب کو معاف کر دیا اور ایک کو معاف نہیں کیا، تو عمر سوچے گا کہ وہ میں ہی ہوں جس سے کوئی خطا ہوئی ہوگی۔ لیکن امید بھی اس طرح کی ہے، اگر آسمان سے آواز آئے کہ ایک کو معاف کیا ہے باقی سب کو معاف نہیں کیا، تب بھی مجھے امید یہی ہوگی کہ وہ معاف کیے جانے والا میں ہی ہوں۔ پوچھا کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ احتیاط تھی۔
یہ اللہ کا ڈر تھا. اور حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، آپ کا اس میں نام نہیں ہے، آپ کا اس میں نام نہیں ہے. کیا بات کرتے ہو؟ کون سا نفاق ہے؟ اور اگر تیرے خیال کے مطابق معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نقل کفر نہ کفر باشد، تیرا خیال ہے کہ یہ سب منافق تھے، مجھے بتلا. نبی پاک تو 11 ہجری میں فوت ہو گئے اور 36 ہجری میں سیدنا علی امامت و خلافت سنبھالتے ہیں. یہ 25 سال کی علی کی نمازیں ان خلفاء کے پیچھے ان کو کس کھاتے میں ڈالتا ہے؟ سوال ہے، سوال ہے. میں علی شیر خدا کے بارے میں یقین رکھتا، میرا ایمان کہتا علی منافق نہیں تھے، منافقین کو پسند کرنے والے بھی نہیں تھے، علی کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے اللہ کے سوا. تو بتلا دے تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ڈر کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے یا اس لیے پڑھتے رہے کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو ملعون ہے، تو نے جھوٹ بولا، علی پر بہتان باندھا کہ علی جانتے بھی تھے کہ یہ منافق ہیں پھر بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ سوال ہے پاکستان کے امن کو عزیز رکھتے ہوئے، سوال ہے یہ 25 سال کی نمازیں علی نے مدینہ چھوڑا، علی لا تعلق ہوئے. پھر اگلا سوال بھی کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی خطا کار کو تو دے سکتا ہے، کسی گناہگار کو تو دے سکتا ہے، غلطیاں جاننے کے باوجود اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے سکتا ہے کہ چلو امید ہے ٹھیک ہو جائے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی شخص جانتا ہو یہ اسلام دشمن ہے پھر بھی اس کو بیٹی اپنی دے دے؟ اور وہ شخص آج کے پاکستانی معاشرے کا نہ ہو، نبی کا پروردہ ہو، نبی نے پالا ہو، حق والا ہو، ایمان لانے والے پہلے لوگوں میں ہو، سابقون میں سے ہو، اولون میں سے ہو، مہاجرین میں سے ہو، جنتی لوگوں میں سے ہو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ اس سے عمر نے اپنے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو انہوں نے دے دیا؟ یہ تفسیر علی کو سمجھنا ہی جو تجھے سمجھ آتی ہے، قرآن کی یہ تفسیر علی کو سمجھنا آئی؟ یہ ہو سکتا ہے؟ خود کہتا ہے، تو کہتا ہے، تو بیان کرتا ہے علی کو علم کا دروازہ بھی مانتا ہے، مانتا کہ نہیں مانتا؟ اور پھر بلکہ تو بہت کچھ مانتا ہے. جب فضائل کی بات آتی ہے تو علی کو خدا بنا دیتا ہے، فضائل کی بات آتی ہے علی کو رب بنا دیتا ہے، اور جب مصیبتوں اور پریشانیوں کی بات آتی ہے تو علی کو مظلوم ثابت کر دیتا ہے، تب بڑا مجبور بنا دیتا ہے. میں کہتا ہوں آج یہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم ہے میں سیدنا علی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں. مجھے پتا چلے کہ کوئی شخص منافق ہے، دل میں اسلام نہیں رکھتا، میری گردن پر کوئی گن رکھ کر میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتا ہے. علی کے بارے یہ سوچتا ہے کہ اسے پتا بھی ہو کہ منافقت ہے اور پھر بھی رشتہ دیتے ہوں. نتیجہ یہ ہے تو جھوٹا ہے کیونکہ علی سچے ہیں. علی بولو، علی سچے ہیں، علی ایمان والے ہیں، علی صادق ہیں کیونکہ صادق المصدوق کے ساتھ رہے ہیں. علی جھوٹے نہیں ہیں. تم نے جھوٹا دعویٰ کیا، علی تو راضی گئے. علی تو کہہ رہے ہیں اپنے داماد کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر کہا اللہ کی قسم آج دنیا میں ایسا کوئی نہیں رہا
کہ جس کے اعمال کی طرف دیکھ کر علی یہ کہہ سکے، یہ خواہش کر سکے کہ کاش میرے بھی اعمال ایسے ہوتے۔ کیسا جھوٹ ہے! اولاد علی سے جھوٹا دعویٰ ہے محبت کا۔ وہ تو استقامت والے ہیں، تقوی والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، ان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ کہتا ہے انہوں نے ماتم کیا۔ جھوٹے قصے، ایک علی رضا رضوی نامی ہے ایک بدبخت، کہانیاں سناتے ہو لوگوں کو، کہتا ہے شام کے اندر بیویوں نے مطالبہ کیا ہمیں رونے کے لیے ایک مقام دے دو، استغفر اللہ، رونے کے لیے ایک مقام دے دو کہ ہم کھل کر رو سکیں۔ کیا خیال ہے نبی کا گھرانہ یہ مطالبے کرے گا؟ یہ مطالبے کرے گا؟ کذاب! اتنا جھوٹ! کون سا منہ لے کر نبی پاک کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت رکھو گے؟ وہ جانتے تھے کہ ان کے نانا نے کہا ہے من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ انہیں تو یہ بات، اور انہوں نے تو اس کو دیکھا تھا انہوں نے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے چچا شہید ہوئے، 8 ٹکڑے ان کی میت کے کیے گئے۔ میرے نبی نے آنکھوں سے تو مسلسل آنسو بہائے ہیں، سال آنسو بہائے ہیں کہ حمزہ کی شہادت سے بڑا واقعہ اور دلگیر واقعہ آپ کی زندگی میں اور کوئی نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، نہ آل رسول نے کہا، نہ آپ کے گھرانے کی عورتوں نے ایسا کچھ کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جعفر شہید کیے گئے، ان کے بازو کٹ گئے، اسی لیے ان کو جعفر تیار کہا کہ میرے نبی نے بشارت دی، میں نے اپنے بھائی جعفر کو جنت میں اپنے دونوں بازوؤں سے پر بنتے ہوئے اور پروں سے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن آل نبی نے آہو بکا کر کے، سینہ کو بھی کر کے، چہرے پر مار کے، کپڑے پھاڑ کے، آہو بکا کر کے، جاہلیت کا رونا رو کر کسی کو نہیں دکھایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، سیدنا علی شہید کیے گئے، بیٹے موجود تھے، بیٹیاں موجود، سیدنا علی کثیر الاولاد، 2 بیٹے ہی نہیں جو فاطمہ، اس کے علاوہ بھی 10-11 اولادیں ہیں۔ کسی ایک کی سنت ہم نے نہ سنی نہ دیکھی، چل تو اپنی کتابوں سے دکھا دے کہ اس کے بعد سیدنا حسن و حسین نے کبھی اس طرح سے دن منایا ہو، کبھی ماتم کیا ہو، کبھی طے کر کے کسی مجلس میں رونا پیٹنا ڈالا ہو۔ حسنین کی سنت بھی صبر ہے، پھر حسن شہید ہوئے، حسین کی سنت بھی صبر ہے، پھر حسین شہید ہوئے اور شہید ہونے سے پہلے اپنی بہن سے کیا کہا سنو اوصی کننا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، فلا تلتمن احدا، کوئی شخص تم میں سے جو باقی بچ جائیں عورتیں، کوئی تم میں سے اپنے چہرے پر نہ مارے، کوئی تم میں سے اپنے کپڑے نہ پھاڑے، کوئی جاہلیت کی پکار بلند نہ کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، اس کا نام لے کر روتے ہوئے شرم کرو۔ اور پھر اگر رونا ہی ہو کسی کو تو کسی مرنے والے پر کتنے دن رویا جا سکتا ہے؟ بولو، نہیں پرچہ ہوں تواڈے تے؟ کتنے دن؟ اور اگر عورت بیوہ ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن، 14 صدیاں بھی رویا جا سکتا ہے۔ 14 صدیاں طے کر کر کے پورے سال میں فلاں جگہ بیٹھ کر سارے مل کر روئیں گے، یہ بھی دین ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دین زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اور حسین اتنا بڑا آدمی تھا،
اگر دین کو خطرہ ہوتا تو حسین کے جانے سے تو مٹ جاتا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, تسی بھی نہیں سمجھے. حسین اتنا بڑا آدمی ہے کہ اگر دین کو خطرہ ہوتا اور حسین کی جدوجہد کامیاب نہ ہوتی, کامیاب ہونے سے مراد کیا ہے؟ غالب آتے, حکومت ملتی, خلافت حاصل کرتے تو دین بچا لیتے. شہید ہو کر تو دین کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے نا. نہیں سمجھے. حسین اتنا بڑا آدمی ہے, اگر وہ شہید ہو جائیں پیچھے بچائی کوئی نہیں. ایک زین العابدین بچے ہیں, اور زین العابدین نے جا اپنی کتابوں سے دکھا دے, اس کے بعد ظہرین پڑھی ہو, اس کے بعد مغربین پڑھی ہو. زین العابدین وہ ہے جو اس کے بعد بھی اسی عقیدے پر جس پر محمد کائنات رہے ہیں. کون سا دین بچا ہے؟ ہاں, تیرا دین بچ گیا ہے کہ تیرے نام لینا تھا حسین نے, تیرے نام بتلانے تھے. اور جاؤ, تاریخ کا طالب علم ہوں, دیکھو غور کرو ذرا اس بات پر. آپ جا رہے ہیں کوفہ, آپ جا رہے ہیں کوفہ. کوفہ اور شام دو الگ سمتوں میں ہیں. کوفہ کے لیے آپ کو عراق کی طرف جانا پڑتا ہے, اور شام کے لیے آپ کو القدس سے ہو کر دمشق جانا پڑے گا. آپ آج بھی دیکھیے کہ کربلا کہاں ہے. کیا کوفہ سے پہلے ہے یا کوفہ کے بعد ہے؟ یہ سوال ہے آپ سب کے لیے. آج کے نقشے سے بھی دیکھ لیجئے, کیا یہ کوفہ سے پہلے ہے یا کوفہ سے اوپر ہے؟ مثلا ایک آدمی نے لاہور آنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یا موٹر وے سے آئے گا یا جی ٹی روڈ سے آئے گا. وہ آدمی فیصل آباد سے آ کے عبدالحکیم روڈ پہ ہو جائے تو وہ لاہور آنا چاہتا ہے. اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے, صاف پتہ چلتا ہے. ایک دم زاویہ بدل کر وہ القدس سے گزر کر کوفہ سے اوپر نکل جائے, اس کا مطلب ہے کوفہ آنا چاہتا. یہ کون تھا جو پیچھے سے کوفہ والے جا کر سارے وہاں ان کو روک لیا؟ کیونکہ حسین جا رہے تھے ان بے وفاؤں کے نام بتلانے کے لیے. حسین جا رہے تھے, جو 3 شرائط انہوں نے پیش کی, اس میں ایک شرط یہ تھی, میرے اور یزید کے درمیان سے ہٹ جاؤ, میں اس سے خود بات کر لیتا ہوں. اور اگر حسین یزید تک جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ خطوط کھول کر دکھاتے جو تم نے لکھے تھے, تم نے لکھے تھے, تمہاری سازش پکڑی جاتی اور امت کے اندر یہ انتشار نہ ہوتا. لیکن اللہ کی تقدیر غالب آئی, اللہ کی تقدیر غالب. کیوں؟ کہ میرے نبی نے خواب دیکھا تھا. میرے نبی نے ایک روایت میں خواب دیکھا. ایک روایت ہے کہ آپ کے پاس حسین تھے اور جبریل آئے, پاک پیغمبر نے حسین کو تھاما ہوا ہے. حسین جانا چاہتے تھے, حسین جانے کے لیے مچل رہے, پھر رونا شروع کر دیا. آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور حضرت جبریل نے کہا, آقا آپ کو ان سے بڑا پیار ہے؟ کہا ہاں مجھے حسین سے بڑا پیار ہے. کہا پھر آپ کی امت ان قریب ان کو شہید کر دے. دوسری روایت ام سلمہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے, اچانک اٹھ کر بیٹھے اور آنسوؤں سے چہرہ تر ہوا. اما جان نے پوچھا, میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں, کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا, میں نے دیکھا ہے حسین کو شہید کیا گیا اور حسین کی شہادت گاہ مجھے دکھائی, مقتل گاہ مجھے دکھائی گئی, بلکہ اس کی مٹی مجھے دکھائی گئی ہے. اور بعض روایتوں میں ہے, علامہ البانی اس کو صحیح کہہ چکے کہ وہ مٹی آپ نے ام سلمہ کو دکھائی. اللہ کی تقدیر غالب آئی. پتہ کیسے چلتا کہ نفاق کہاں پہ ہے؟ پتہ کیسے چلتا؟ یہ پتہ چلانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی تدبیریں وہی بہتر جانتا ہے.
مسلمانوں کو اور منافقوں کو الگ کرنے کے لیے مسلمان کبھی جزا فضا نہیں کرتا، وہ تو قرآن کے حکم کے مطابق جب مصیبت آتی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مزید انشاءاللہ اگلے خطبے میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا